جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اور اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 30 کی سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 235۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے سدھار کے لیے، سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ازدواجی زندگی کے سنوارنے کے لیے بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالی نازل کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اسی کی ایک اور کڑی ہے آج کی آیت، بڑی ہی پیاری ہے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی ٹیلنٹڈ ہے، باصلاحیت ہے، اتنا باصلاحیت ہے کہ اس سے پہلے اس کے جیسا کوئی باصلاحیت پیدا نہیں ہوا تھا، اور شاید یہ مان لیا جائے کہ اس کے بعد بھی کوئی اتنا ٹیلنٹڈ، اتنا باصلاحیت پیدا نہ ہوگا، تب بھی جس ترتیب اور جس انداز سے معاشرے کے ایک ایک گوشے پر، اور بالخصوص نکاح، طلاق، کنواری کا نکاح، باقیرہ بیوہ کا نکاح، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ جس بہترین پیمانے سے روشنی ڈال رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا پوری صلاحیتوں کے باوجود۔ ہم دیکھتے جا رہے ہیں لگاتار کہ کتنی پیاری پیاری، کتنی زبردست اور جامع آیتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا جا رہا ہے۔ آج پھر اسی میں سے ایک اور بڑی ہی پیاری آیت ہے، بالکل دل کو چھو جاتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے، کتنا لطیف ہے، خبیر ہے۔ ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ روشنی ڈالنا، باریک سے باریک چیز پر، جس پر انسان کا دھیان نہیں جا سکتا،
اس پہ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ شاید اس کو نظر انداز کرنے سے معاشرے کی بیماریاں عام ہوں گی یا معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوگا. جس پہ انسان کا دھیان نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی روشنی ڈالی. بڑی ہی پیاری آیت ہے, غور کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 235 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. مخاطب کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان مردوں سے ہے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ان مردوں سے مخاطب ہے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں. بہت سی مرتبہ ایسے الفاظ آئے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, یعنی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تم پر کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. فِيمَا, اس بات میں کہ عَرَّضْتُمْ بِهِ, کہ تم اشارتاً کنایتاً بیان کرو خطبۃ النساء, عورتوں کو نکاح کا پیغام. اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اشارتاً کنایتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو. اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ مخاطب کس سے ہے, ان مردوں سے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں, نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں. ہاں, عام عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے, ہر عورت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے, ہر کنواری اور ہر بیوہ اور ہر متعلقہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے؟ نہیں. اس آیت میں صرف اور صرف انہی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو بیوہ ہے اور متعلقہ بتہ, یعنی جن کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. صرف انہی عورتوں کا ذکر ہے, 2 ہی قسم کی عورتوں کا ذکر ہے. ایک وہ بیوہ جس کا خاوند مر گیا, اور دوسرا گروپ وہ جو جن کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں ان کا. تیسری بات, کس پیریڈ میں, کس مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں اگر تم نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً دو. کون سی مدت ہے؟ ان بیوہ کی اور ان 3 طلاق شدہ, سنت کے مطابق 3 طلاق شدہ عورتوں کی جو عدت ہوتی ہے, اس درمیان اس عدت میں اگر کوئی مرد اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اللہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. بہت باریکیاں ہے, اس لیے غور سے سنیں, اور نہ ہو سکتا ہے مسائل میں کنفیوژن بھی پیدا ہو, لیکن الحمدللہ بڑی آسان مسائل ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دو جو بیوہ ہیں یا سنت کے مطابق جن کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں, طلاق بتہ جن کی ہو چکی ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے جو اپنے شوہر سے جدا ہو چکی ہے, ان کی عدت اگر چل رہی ہو, جیسا کہ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن, اور جن کی 3 طلاق ہو چکی ہے ان کی عدت 3 قروء 3 حیض. اس عدت کے پیریڈ میں اگر کوئی اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے کہا ایسے جو مسئلہ ظاہر ہے وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. مگر خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے, بڑے نپے تلے انداز سے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا, عرضتم بھی. پیغام کیسے دینا, کیسے دینا, لفظ اللہ نے استعمال کیا اشارتاً کنایتاً اگر دو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.
بڑا اہم لفظ ہے اور بڑے اہم مسائل اس سے نکلتے ہیں. آگے بڑھیں. آگے اللہ نے کہا او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اگر تم اپنے دل میں کوئی بات چھپائے رکھو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. دو باتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ کوئی گناہ نہیں. اگر تم اشارتن کنایتن کسی بیوہ کو جو عدت گزار رہی ہے یا 3 طلاق جس پر واقع ہو چکے ہیں وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس کو تم اشارتن کنایتن اگر پیغام دے دو کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کے تعلق سے دل میں رغبت رکھو، نکاح کی خواہش رکھو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اکننتم، اکننتم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کی حفاظت کی جا رہی ہو اور چھپایا گیا ہو. دو صفات والی ہو. جس کی حفاظت کی جا رہی ہو اور چھپائی گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چیز سر عام سڑک پر ہو اور اس کی حفاظت کی جا رہی ہو، تو وہ اکننتم، اکنن میں نہیں آتی. وہ چیز اکننتم میں آتی ہے، کنن میں آتی ہے جو محفوظ ہو پھر اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہو. یعنی دل کی باتیں. کیا بہترین لفظ اللہ نے دل کی باتوں کے لیے استعمال کیا. اور وہ بھی کیسی دل کی بات کہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہتی ہے، خواہش اس کے دل میں، نہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور بولنے کو بھی ڈرتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی بیوہ سے نکاح کرو یا پھر اشارتاً کنایتاً اس کو پیغام دو، اس میں کوئی گناہ نہیں. میں تو کہتا ہوں یہی آیتیں مسلمانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو جو شادی کے قابل ہیں، شادی کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو اس بات میں دعوت ہے. اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ بیوہ ان سے 3 طلاق والی عورتوں سے سنت کے مطابق، بار لفظ سنت کے مطابق اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بہت سارے مسائل آپ نے دیکھ لیے. طلاق 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 بولتے ہی جو پہلی طلاق ہے اس کو 3 سمجھ لیتے ہیں. سنت کے مطابق 3 طلاق. ان سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے، کہتا ہے کہ کرو، یہ کام اچھا کام ہے، نیک کاموں میں سے ہے، نیک کاموں میں سے ہے. اس پہ ایک اور مسئلہ ضمنی سمجھاتا چلوں، مزاحیہ نظر آئے مگر حقیقت ہے. بعض لوگوں نے نکاح کو بڑا عجیب و غریب معاملہ سمجھ رکھا ہے. دوسرا نکاح، تیسرا نکاح جو ہوتا ہے نا، بڑا عجیب و غریب معاملہ اس کو بنا رکھا ہے. کبھی کبھی تو ہنسی و مذاق اور کھیل میں بھی لے لیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، ایک آدمی جا رہا ہے، فرض کیجئے ایک آدمی جا رہا ہے، فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، راستے سے گزرا، اس کو بلایا، پوچھا بھائی نماز پڑھنا کیسا کام ہے؟ بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، تو کرتے کیوں نہیں؟ جاؤ 2 رکعت نفل پڑھ کے آ جاؤ مسجد میں. کیا کہا؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے آ جاؤ مسجد میں. اس نے کہا یار اچھا تو کام ہے مگر میں، اچھے کام سے اس طرح اعتراض؟ اچھا کام ہے نا بھائی، ثواب ملے گا نا. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ سچویشن کیسی لگ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یار بھائی 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری تو ہے مگر حالات کے تحت ہے، فرصت ہے، وقت ہے، فرائض ادا ہو گئے، سنتیں ادا ہو گئی، پھر ہے نا. ویسے ہی ایک آدمی کا ایک نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے دوست احباب وغیرہ کہتے ہیں میاں 2-3 شادیاں کرنی چاہیے، قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے، کرتے کیوں نہیں؟ بڑا ثواب ملتا ہے، بیوہ سے کرو، 3 طلاق شدہ عورت سے کرو. میں کہتا ہوں بھائی وہ پہلی بیوی کا ڈھنگ سے حق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسری کو بھی لا کے بٹھا لے گا، تیسری کو بھی لا کے بٹھا لے گا، حق کون ادا کرے گا؟ کون حق ادا کرے گا؟ پھر پہلی حدیث مجھے یاد آتی ہے صحیح بخاری کی، آج ہی پڑھنے میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کنواری سے، یعنی کہ ایک عورت ہے اس کے پاس آلریڈی، ایک عورت اس کے پاس ہے، اگر اس نے کسی کنواری سے نکاح کیا تو 7 دن تک لگاتار اس کو اپنے پاس رکھے، شادی کے فوراً 7 دن تک. پھر اس کے بعد اپنی پہلی بیوی دوسری بیوی کی باری مقرر کریں. اور کیجیے، یہ کیا ہے؟ حقوق ہی کی تو بات ہے نا. اگر پہلی شادی ہو چکی ہے، دوسری کسی ایسے عورت سے شادی کیا جو بیوہ ہے، آپ سب کہتے ہیں 3 دن تک اس کو اپنے پاس رکھے، یہ اس کا حق ہے.
جو طیبہ ہوتی ہے، جو کمادی ہوتی ہے، اس کو زیادہ حق دیا، کیونکہ اس کے اندر وحشت، ڈر ایک آدمی سے زیادہ ہوتا ہے. جو بیوہ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ڈر آدمی سے کم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو 7 ایک کو 3 کیوں دیا؟ یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے بہتر کوئی حکمت نہیں جانتا. یہ حقوق ہے، ان حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتے ہیں میاں تو شادی کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں میاں جتنی شادی کرو گے اتنا زیادہ غربت دور ہوگی. جو خود نہیں کھا رہا ہے ڈھنگ سے، بیوی کو ڈھنگ سے نہیں کھلا پا رہا ہے، اس سے کہہ رہے شادیاں کرتے جاؤ غربت دور ہوگی. ایسا نہیں ہے، حقوق کا ادا کرنا بھی تو ضروری ہے. حالانکہ نیک کام ہے، میں مانتا ہوں معاشرے کا سب سے اچھا کام ہے بیواؤں کو کیا کہتے ہیں ان کا گھر بسانا، لیکن ساری ذمہ داری خود لینا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں کوئی محتاج ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو آپ ترغیب دو، یا جس کی عورت مر چکی ہے اس کو آپ کہو کہ بھائی فلاں جگہ پہ بیوہ ہے آپ کرو. خود کی بیوی گھر میں ہے، اس کا ڈھنگ سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے صحیح طور پر، اور ایک دوسری کسی بیوہ سے یا کنواری شادی کرنے کو چلا. ہاں ضرورت ہو تو آپ کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو نیک کام سمجھ کر مت کیجیے. ہر نیک کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اچھا کام سمجھ کر کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ویسے یہ نکاح کا معاملہ ہے. تو کیا کہا اللہ نے کہ چاہے تم یہ نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً دو یا اپنے دل میں خواہش رکھو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس آیت سے ترغیب معلوم ہی کہ اللہ کہتا ہے کہ بیواؤں سے اور ان کی سنت کے مطابق 3 طلاقیں ہوئی ہیں ان سے نکاح کرو. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ رغبت دلاتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پر اس آیت کا پہلا ٹکڑا ختم ہوتا ہے. دوسرا ٹکڑا اللہ نے کہا علیم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ کہتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تم عنقریب اس بات کا ذکر کرو گے. جو تمہارے دل میں ہے سب سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتی ہے یہ بات. تم اس بات کا ذکر کرو گے، اس لیے اللہ نے پہلے سے پابندی تم پر سے اٹھا دی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. صحابہ ڈرتے تھے کہ فلاں بیوہ سے ہمارا شادی کا ارادہ ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم ارادہ ظاہر کریں تو لوگ کہیں گے تو بڑا جاہل قسم کا آدمی دکھ رہا ہے، کسی غیر عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے جبکہ اس کی عدت ہی پوری نہیں ہوئی. یہ بھی ڈر تھا. اللہ نے کہا تم پر سے یہ پابندی میں نے نکال دی، اس قسم کی دقت کو میں نے تم پر سے اٹھا دیا، کیونکہ تمہارے دل میں جو بات ہے تم ان قریب ذکر کرو گے ہی، چاہے تم پر پابندی ڈالی جائے یا نہ ڈالی جائے. کیونکہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، شادی انسان کی ضرورت ہے. اشارتاً کنایتاً بھی اگر بولنے نہ دیا جائے ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. تو اللہ نے اشارتاً کنایت کی اجازت دے دی. دل میں بھی اگر خواہش پیدا ہو تو اللہ نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب اس کا ذکر کرو گے. ستذکرونہن، اس عورت سے تم ذکر کرو گے. دیکھیے کیا بہترین انداز سے نفیت الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن کہا اللہ نے، یعنی ان قریب اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا ہے کہ تم ان قریب ان بیواؤں سے یا سنت کے مطابق 3 طلاق جن کی ہو چکی ہے ان سے تم اس بات کا ذکر کرو گے. کیونکہ معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی بیوہ ہو جائے اور اس کی جوانی باقی ہو، یا کوئی 3 طلاق شدہ عورت ہو جوانی باقی ہو، تو جن کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا نمبر لگانا چاہیں گے. اگر انہیں اس بات کی سہولت نہ دی جائے تو بے حیائی اور برائی کے راستے کھلتے ہیں. چاہو کہ نہ چاہو انسان کسی بھی طریقے سے اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے کہا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ نے جان لیا کہ تم ان قریب اس عورت کو کیا آگے اپنا ذکر کرو گے کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی یا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کرو گے. تو اللہ نے تم پر سے پابندی اٹھا دی، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ ایک اسٹرکٹ
حکم بھی دیا، سخت حکم بھی دیا اور کہا، ڈرائے اللہ نے، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، اور لیکن لا تواعدوهن، ان سے وعدہ مت لو، تواعدوهن وعدے سے بنا ہوا، لا تواعدوهن سرا، اور لیکن ان عورتوں سے خفیہ وعدہ مت لو، چھپا ہوا وعدہ مت لو، پکا وعدہ مت لو، اور نہیں تو پکا وعدہ کرو عدت کے اندر، عدت کے اندر پکا وعدہ مت کرو، نہیں پکا وعدہ ان سے لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق کوئی بات کرو۔ اب دستور معروف ہے، قول معروف ہے، اشارہ اوپر کے حصے کی طرف، اس میں اللہ نے کہا اشارہ کے نہ بات کر لی، کوئی حرج نہیں، دل میں خواہش رکھی تھی کوئی حرج نہیں، یہ کیا ہے؟ قول معروف دستور کے مطابق۔ اللہ نے پہلے اصول بیان کر دیا کہ کس طرح ایسی عورتوں کو نکاح کا پیغام دیا جائے، اس اصول کی طرف پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ ریفرنس کے طور پر کہتا ہے ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم قول معروف یعنی بہترین انداز سے، بہترین طریق سے اس تک نکاح کا پیغام پہنچو، کوئی نہیں، مگر عدت کے اندر وعدہ مت لینا نکاح کا، اس سے نہیں وعدہ کرنا۔ آیت کے دو ٹکڑے مکمل، تیسرا ٹکڑا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور سختی بیان کی مسئلے میں اور تاکید کی اور کہا وَلَا تَعْزِمُوا، تعزموا عزم، اردو میں عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکے ارادے، ارادے میں پکا ارادہ جس کو ہوتا ہے اس کو عزم کہتے ہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور پکا ارادہ نہ کرنا، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو باندھنے میں، یعنی نکاح میں عقد کے لیے تم پکا ارادہ نہ کرنا عدت کے اندر، عدت کے اندر سارے مسائل کہاں سے ہیں؟ عدت کے اندر، یا بیوہ ہو چاہے 3 طلاق شدہ، سنت کے مطابق 3 طلاق شدہ عورت ہو، عدت کے اندر نکاح کا پکا ارادہ نہ کرنا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو مکمل کرنے کو پہنچ جائے، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، کتاب لکھی ہوئی بات یعنی طے شدہ بات، وہ عدت اجلہ تمام تک کمپلیشن کے لیے، جب تک کہ وہ اپنی عدت مکمل نہ کر لے نکاح کا پکا ارادہ نہ کرنا۔ مخاطبت ساری مردوں سے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تیسرا ٹکڑا مکمل ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے کہا ڈرو، یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو اس بات کو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، فاحذروا، لہذا اس سے خوف کھاؤ، خوف کھاتے ہوئے عمل کرو، فاحذروا، ڈرو اس سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ نکاح کے سارے معاملات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ دلوں سے، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے نکاح کا معاملہ شروع ہو تو لڑکے کے دل میں آتا ہے کہ فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے، یا اس کے ماں باپ کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں لڑکی سے ہمارے بیٹے کا نکاح کرانا چاہیے، یا کوئی تو 10 سال پہلے دیکھ کے رکھتے ہیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ معاملات کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ دل سے۔ لڑکی کی طرف سے بھی ہے تو لڑکی کے دل میں ہوتا ہے کہ ہاں فلاں لڑکا دیندار اچھا ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا چاہیے، چاہے وہ کماری ہو چاہے وہ بیوہ ہو یا 3 طلاق شدہ ہو سنت کے مطابق، یا اس کے ماں باپ کے دلوں میں خیال ہوتا ہے کہ ہماری بچی انشاءاللہ فلاں گھر میں فلاں خاندان میں جائے گی۔ سارے معاملات دل سے شروع ہو رہے ہیں نکاح کے، اس لیے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، یاد رکھو اس بات کو، جان رکھو سے مراد یاد رکھو، لمحہ ہر پل اس بات کو یاد رکھو، خیال میں رکھو، دھیان میں رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، فاحذروا، اس لیے لہذا تم ڈرو اس سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ دل کی باتوں کو نہ جانتا ہوتا، فرض کیجئے تو انسان جو چاہے کر سکتا تھا، اللہ نے کہا اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو سب سے پہلے جاننے والے ہیں، اس لیے اس سے ڈرو، پیغام تو تم بعد میں دو گے،
पैगाम तो तुम बाद में दोगे, निकाह तो तुम बाद में करोगे, इरादा जो कि दिल का फेल है उसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। चौथा टुकड़ा मुकम्मल हुआ। ये आगे अल्लाह ने कहा वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और इस बात को भी जान लो, इस बात को भी याद रखो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूरुन बड़ा बख्शने वाला, हलीम तहम्मुल वाला, हिल्म वाला है, बड़ा बख्शने वाला भी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मसाइल तो सख्त से सख्त बयान कर देता है जो जिनका सख्त होना जरूरी है, साथ ही साथ उज्र को भी अल्लाह कबूल करता है, गलतियों को भी अल्लाह माफ कर देता है, तौबा कर ले तो बख्श देता है, तहम्मुल वाला है, हिल्म वाला है, बुर्दबार है, नरमी है अल्लाह के अंदर बहुत ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला उसूल और कवायद देकर छोड़ नहीं देता बंदों को, उसूल और कवायद देकर कहता है कि अमल करो, और जो भी अच्छी नीयत के साथ पूरी कोशिश और काविश के साथ अमल करता है उससे गलतियां होती तो अल्लाह उन गलतियों को माफ भी करता है। और अगर कोई गलती करते करते दूर निकल जाए, एहसास हो जाए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह के अहकामात को पामाल कर दिया, मैंने अल्लाह के अहकामात का ख्याल न रखा, जैसे ही तौबा करता है अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, फिर उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ये क्या है? गफूर है और हलीम है, तहम्मुल वाला, बुर्दबार, नरमी वाला, नरमी वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मसाइल के बयान करते हुए साथ साथ रहम और करम का और मग़फ़िरत का मामला भी करने वाला है। आप देखिए इस्लाम के सिर्फ इस एक आयत आखिरी टुकड़े पर भी अगर दर्ज दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है, उसकी मारिफत कैसे हासिल हो, तो घंटों गुजर जाएंगे। देखिए आप इस्लाम के उसूलों पर, इस्लाम के अहकामात पर आप गौर कीजिए, कुरान की आयतों पर गौर कीजिए, अहादीस सहीहा पर गौर कीजिए, मालूम होता है बाद जगह इतने सख्त अहकामात हैं कि इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। मिसाल दे दिए, बहुत आम मिसाल, दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। कैसे फर्ज है? इतना सख्त मामला है कि इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, इतना सख्त मामला, आखिरी सांस तक उसको नमाज पढ़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छूट ही नहीं सकता वो, इतना सख्त मामला। मगर इन मसाइल के इस हुक्म के साथ साथ अल्लाह ने बहुत सारी आसानियां भी की। मुकीम है तो अलग तरीका, मुसाफिर है तो अलग तरीका, सेहत आम है तो अलग तरीका, बीमार है तो अलग तरीका। उसी मसले में नरमी देखिए, उज्र कबूल कर रहा है ना बंदे का, बीमार है, उठकर पढ़ नहीं सकता, बेड रेस्ट है, अल्लाह ने उज्र कबूल किया और कहा कि इशारतन पढ़ो नमाज। ये क्या है? तहम्मुल होने का ही तो ये मिसदाक है, तहम्मुल होने ही की बात साबित हो रही है। अल्लाह ताला बड़ा बुर्दबार, बड़ा रहीम, नरम दिल है कि मसाइल में अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। सूरह बकरा की आयत 235। आइए इस मुख्तसर सी तशरीह के बाद आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने इस आयत में, आयत 235 में कुल 3 किस्म के मसाइल अल्लाह ने बयान किए, जिसको मैंने आपके आगे मुख्तसर तौर पर जिक्र भी कर दिया, उसका एक निचोड़ आपके आगे रखा। सबसे पहला मसला इसमें यह है कि जिन औरतों का इस आयत में जिक्र है वो बेवा या सुन्नत के मुताबिक 3 तलाक शुदा औरतों का अल्लाह ने जिक्र किया। इन औरतों से इद्दत के अंदर इशारतन किनायतन निकाह का इरादा जाहिर करना, इसमें अल्लाह ने कहा कोई हर्ज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस आयत में वो औरतें नहीं हैं जिनकी रजई तलाक़ें हुई हैं। रजई तलाक़ें यानी पहली और दूसरी तलाक। ऐसी औरतों को इशारतन किनायतन भी निकाह का पैगाम देना या ऐसी औरतों के ताल्लुक से दिल में भी ख्याल रखना, ये सही नहीं है, उस शख्स के लिए हलाल नहीं है, बल्कि ये गुनाह है। क्योंकि इस बात का हक उसका शौहर ज्यादा रखता है। रजई तलाक है, पहले दूसरी तलाक, दोनों तलाक कैसी है? शौहर खुद रुजू कर सकता है। ऐसी औरत के ताल्लुक से नहीं सोचना चाहिए
عدت کے اندر، عدت کے اندر، جیسے کہ شوہر نے پہلی طلاق دے دی، 3 قروء 3 حیض تک اس کی عدت ہے، وہ عدت گزار رہی ہے، وہ چاہے تو اس عدت میں اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، یا عدت گزر گئی، فرض کیجیے عدت گزر گئی تو وہ اس کی بیوی فی الوقت نہیں ہے، مگر پہلی ہی طلاق ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مگر نیا نکاح ہوگا عدت گزرنے کے بعد، ہے نا؟ اس عدت کے اندر اس سے اشارتاً کنایتاً بھی بات نہیں کر سکتے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ ہاں، تین طہر اس کے گزر گئے، اب وہ اگر خود چاہ رہی ہے کہ نکاح کرے تو کوئی نکاح کر لے، پر عدت کے اندر رجعی طلاق والی عورت کو نکاح کا پیغام نہ دیا جائے، نہیں اس کے بارے میں سوچا جائے، اللہ نے یہ بات بیان کی۔ اس طرح دوسری طلاق کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہاں، تیسری اگر طلاق ہے تو عدت کے اندر، تیسری طلاق کی عدت وہ گزار رہی ہے، ایسی عورتوں کے تعلق سے نکاح کا پیغام بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں، اشارتاً کنایتاً بیان بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر تیسری بات جو آیت سے معلوم ہوئی، اللہ نے کہا کہ بیوہ یا سنت کے مطابق 3 طلاق شدہ عورت سے عدت کے اندر نکاح کا پکا وعدہ لینا یا وعدہ کرنا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، آگے کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی نہ ان سے کوئی پکا وعدہ کرو خفیہ، اور نہ ہی پکا ارادہ کرو ان سے نکاح کرنے کا عدت کے اندر۔ 3 اہم مسائل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ اب آئیے پہلی بات کی طرف بڑھیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو بیوہ ہے یا سنت کے مطابق جن کی 3 طلاقیں ہوئی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو ان سے اللہ نے کہا، ان عورتوں کے تعلق سے، اور ایسے مردوں کو اللہ نے کہا جو نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں یا نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا اشارتاً کنایتاً اگر بیان کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اشارتاً کنایتاً کی مثالیں آپ کے آگے رکھتا ہوں، کیونکہ مثالوں سے ذہن کھل جاتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ اشارتاً کنایتاً کا مطلب یہ ہے کہ صراحت کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریق پر عدت کے اندر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بغیر صراحت کے نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریقے پر عدت کے اندر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مثلا یوں کہنا، میں عورت سے یا پھر اس کے ولی سے میرا ارادہ نکاح کا ہے، کیا کہا؟ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس سے؟ یہ نہیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ نکاح کا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں، بیوہ سے اور 3 طلاق شدہ عورت سے اللہ نے یہاں پہ ہن لفظ استعمال کیا، تم ان سے ذکر کرو گے، معلوم ہوا کہ ولی کے بجائے اس عورت سے کسی بھی قسم کے روابط ہیں، رشتے میں ہے، فلاں سے آپ کی بات چیت ہو گئی، آپ نے اشارتاً کنایتاً کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ والی عورت ہے۔ یہ ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ فرق سمجھ میں آئے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو افیئر ہے۔ نہیں، ایک کنواری ہے، اس کو اشارتاً کنایتاً بھی آپ کوئی بات کرنے جاؤ اور وہ افیئر میں مطلب بالکل افیئر میں آتا ہے۔ ایک بیوہ ہے، ایکسپیرینس ہو گیا اس کا، 5 سال 10 سال کسی کے ساتھ رہ چکی ہے وہ، اسی طرح 3 طلاق شدہ عورت وہ بھی کسی شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے، اس کے ایکسپیرینس ہے۔ اگر اس سے تم بات کرتے ہوئے کہو کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے، اللہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بہترین ماحول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ 100% گندا ماحول ہے، نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ولگر ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین معاشرے کی مثالیں دے رہا ہے، حالانکہ ایک غیر محرم عورت کو نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بیوہ ہے اور 3 طلاق شدہ، سنت کے مطابق 3 طلاق شدہ والی عورت ہے، اللہ نے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ستذکرونہن کہا، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کے آگے ذکر کرو گے۔ اگر یہ اس کی آپ دیکھیے، غور کیجیے، اگر اس کی اجازت نہ ملتی نا
تو اچھے انسان بھلے ہی ہمت نہ کرے، حالانکہ نیک پارسا دیندار عورت ہے، برے لوگ تو ضرور اس کو کسی نہ کسی چور رستے سے پیغام دے دیں گے اور برے لوگ اس کو اچک لیں گے۔ اللہ نے کہا تم اچھے ہو اور وہ فلاں دیندار ہے، تو ڈائریکٹلی اس کے آگے اشارتاً کنایتاً عدت میں اپنی بات پہنچا کے رکھ دو، تاکہ وہ دیندار عورت تمہارے جھولی میں آ جائے، تمہارے حصے میں آ جائے۔ کیا بہترین انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بڑا ہی پیارا انداز ہے، دل کو چھونے والا۔ جیسا ایک مثال کیا کہا میں نے، کہا ہے کہ میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہے کہ اللہ میرا جوڑا بھی ملا دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ولی کے سامنے ہو یا اس عورت کے سامنے ہو، کیا کہے؟ اللہ میرا بھی جوڑا ملا دے، یا پھر انشاءاللہ میں تیرے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا۔ اشارتاً کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سوا کسی اور سے ارادہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بول کر چھوڑ دیا۔ پکا وعدہ، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَعْزِمُوا، پکا ارادہ نہ کرنا نکاح کا، اشارتاً بات کہہ کے چھوڑ دیا۔ یہ جملے ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ ہر روز صبح اٹھ کے ایک بار فون لگایا، پوچھا کہ میں تیرے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا، پھر شام ہو گئی پھر فون کیا، پھر رات کے 12 بجے جو فون پہ چیٹنگ شروع ہو گئی موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ یا SMS پہ، تو صبح 4 بجے تک، یہ تعزیموں میں آتا ہے، یعنی پکا ارادہ کرنے میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا عدت میں یہ ایسا پکا ارادہ نہ کرو، ایک بار ملاقات ہوئی آپ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ تو دیندار عورت ہے، میں تیرے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ عورت، ارے بہت بہت بڑی باتیں ہیں اس میں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ بیوہ تو پھر کہیں بیوہ دکھے گی نہیں، پھر اگر ان کیا کہتے ہیں ان فارمولوں کا اگر استعمال کیا جائے معاشرے میں، تو بیوہ اور 3 طلاق والی عورتیں تو رہے ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے، میں نے انہی 10 سالوں میں اورنگ آباد میں کچھ ایسے گھرانے دیکھے کہ 3 طلاق تو نہیں، پہلی ہی طلاق تھی شاید، جو چھوڑ دیے تو 10 سال تک اس عورت کا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے اس عورت پر، 10 سال تک۔ حالانکہ ماشاءاللہ میں اچھے سے پہچانتا ہوں، سب کچھ ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، خوبصورتی ہے، اچھا خاندان ہے، حسب نسب ہے، 10 سال تک نکاح نہیں ہوا۔ معاشرے کے بیجا اصول ہے، بیجا اصول۔ اللہ کا عدت کے اندر اگر تم نے اشارتاً کنایتاً بیان کر دو تو اللہ کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا یا چوتھی مثال یہ ہے، کہے کہ میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ولی کیا کہ اس عورت کا کیا کہ میں کسی نیک یا دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کافی ہو جاتا ہے اشارتاً کنایتاً بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح کہے کہ میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یہ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام ہے۔ اسی طرح ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ ولی کو کیا کہا جا رہا؟ اب عورت سے بات نہیں ہو پا رہی کسی طرح براہ راست، تو ولی کو کہا جا رہا کہ جب بھی اس کا نکاح عدت کے اندر ہے، یہ ساری باتیں 4 مہینے 10 دن یا 3 طہر 3 حیض، اس عدت میں ولی سے کہا جا رہا کہ جب اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو مجھ سے ضرور پوچھنا۔ یہ جملہ کافی ہے کہ میں خود نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کسی اچھے انسان کو نکاح کروانا چاہتا ہوں، یہ اشارت اتنا ہے۔ ان سب کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل آپ کے آگے رکھتا ہوں، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، جب ان کے شوہر نے ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ 3 طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، عبداللہ ابن مکتوم کے گھر میں تم اپنی عدت گزارو۔ 3 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں سنت کے مطابق 3 طلاقیں، کہا کہ وہاں عدت گزارو، جب تمہاری عدت مکمل ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تمہاری عدت مکمل ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ تو گئی اپنی عدت مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی عدت پوری کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اسامہ بن زید سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تم ان سے نکاح کرنا چاہتے؟ آپ نے نکاح کا پیغام دیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے سے اشارتاً کہہ ایک بات کہہ دی تھی، تو عورت
خبر ملی اور اپنے عدت کے ختم ہونے کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کا پیغام دیا. یہ بخاری مسلم کی حدیث، بہت سارے دلائل اس کے ہیں. آئیے جو دوسری بات میں نے بیان کی تھی کہ جو رجعی طلاق ہے اس میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس کو اشارت کنایت پر بیان کیا جائے یا بتایا جائے یا دل میں خواہش رکھی جائے. میرا تیسرا جو مسئلہ ہے، تیسری جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ان عورتوں سے عدت کے اندر پکا وعدہ نہ لیا جائے، نہیں پکا وعدہ کیا جائے کہ تیری عدت مکمل ہونے کے بعد تو مجھ سے نکاح کر یا میں تجھ سے نکاح کروں گا. اللہ نے کہا ایسا مت کرو. یعنی کہ اس کی کیا مثال ہے؟ یعنی کہ ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو اور نہیں زناکاری کی کوشش کرو، زناکاری سے بچو. اب جو عدت کے اندر جو عورت ہے، چاہے بیوہ ہو یا چاہے سنت کے مطابق 3 طلاقیں جس کی ہو چکی ہے، اس کو خفیہ وعدے نہ کرو. اس سے مل کر خفیہ وعدے کر رہے ہو، اس سے زناکاری کا رستہ کھل جاتا ہے. زناکاری سے بچو. بعض صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال اس میں ملتے ہیں، لا تواعدوہن سرا کے اندر زناکاری کا ذکر ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ زناکاری. کیونکہ بار بار خفیہ وعدے لیتے رہنے سے راستہ کھل جاتا ہے، اور جہاں 2 غیر محرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا سرن لفظ ہے نا، خفیہ. جہاں 2 غیر محرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو کہا اللہ نے کہ زنا سے بچو، زناکاری سے بچو. اسی طرح ان سے یہ نہ کہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں. عدت میں جو عورتیں گزار رہی ان سے یہ کہنا کہ میں تمہارا عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی. ایسے وعدے لینا اور اپنی اس قسم کی بڑاس اس کے آگے ظاہر کرنا، ہوس ظاہر کرنا، اللہ نے کہا ایسا نہ کرو. اسی طرح عدت میں ایسے الفاظ کہنا حلال نہیں ہے. نہیں، یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور سے عدت میں نکاح کر لے. نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ عدت کے اندر خفیہ طور پر وعدہ تو نہیں لے سکتے، نہیں وعدہ دے سکتے، عدت کے اندر نکاح بھی نہیں کر سکتے. یہ تو بدرجہ اولا ہے، نکاح تو کرنا ہی نہیں ہے. اس سے اہم مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا، اور مسلمانوں کو ایسے مسائل معلوم ہونے چاہیے، بالخصوص وہ جو سرپرست حضرات ہیں، وہ جو معاشرے کو لے کر چلنے والے سربر آوردہ اشخاص ہیں، اشراف ہیں، سوسائٹی کے ویل سیٹ اپ لوگ ہیں، ان کو ایسے مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کے اندر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. بیوہ کا یا سنت مطابق 3 طلاق شدہ عورت کا عدت کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے. خفیہ وعدے لینا تو دور کی بات، عدت کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نکاح کرے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں. اس سے ایک جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ عدت کے اندر نکاح درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی نے کر لیا، عدت کے اندر کسی عورت سے اس نے نکاح کر لیا، یہاں تک کہ دخول بھی کر دیا، دخول بھی کر لیا، تنہائی بھی اختیار کر لی، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، تو ان دونوں کو الگ کیا جائے گا، جدا کیا جائے گا، ان کا نکاح فسخ کیا جائے گا. چاہے تو کوئی شخص کرے، سرور آوردہ طاقتور شخص معاشرے کا، یا شریعت کا قاضی حاکم سلطان اگر ہو تو اس کو ان دونوں کو الگ کرے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، وہ خفیہ اپنائی ہے، ان کا افیئر ہے، وہ شریعت میں نہیں آتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق دستور میں نہیں آتا ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے. عدت کے اندر کسی عورت سے نکاح کرنا اور دخول کرنا، دخول نہیں بھی کیا ہے تو بھی الگ کرنا ہے، دخول کر بھی لیا ہے تو بھی دونوں کو الگ کرنا ہے، دونوں کی جدائی کرا دی. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 تھی، جس کے اندر بہت سارے مسائل ہم نے جانے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مسائل کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کھول دے، ہمارے دل و دماغ کو کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.